خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج شام مقدس ہفتے کا یہ 5واں اور خوبصورت دن اور آج کی یہ خوبصورت شام جسے پاک عشاء کی شام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک ہمارے دل بڑے افسردہ اور نہایت ہی غمگین ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر خداوند کی اس خوبصورت ضیافت میں شامل نہیں ہو سکتے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن خدا کی اس عبادت میں ہم شامل ہیں، لیکن ہماری کامل اور قوی امید ہے کہ خداوند اپنے فضل کی بدولت ان حالات کو بہتری کی طرف لائے گا اور ہم ضرور خدا کے مذبح پر، خدا کے گھر میں اس پاک مقدس رسم کو منا سکیں گے۔ لیکن تو بھی تمام باتوں میں خدا کی مرضی شامل ہے اور آج شام ہم خدا کی حضوری میں ہیں تاکہ ہم مقدس ہفتے کی اس خوبصورت پاک عشاء کی عبادت میں شامل ہو سکیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں بزرگ آسمانی باپ، ہم آج شام تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، تجھے مبارک کہتے، تجھے سر بلند کرتے اور تیری وفاداری، تیری قدرت کا اقرار کرتے۔ مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم آج شام تیرا شکر ادا کرتے ہیں بخشدہ خداوند اس خوبصورت سیکرمنٹ کے لیے جسے آج کے دن تو نے مقرر کیا، اور جس خوبصورت سیکرمنٹ میں خدا تیرے خون خریدے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ رب الافواج، آج اس مقدس ہفتے کے اس خوبصورت دن میں جتنی زندگیاں خداوند تیری پاک حضوری میں ہیں یا خداوند تیری آواز کو سنتی ہیں، ہم ایک زندگی کے لیے تیرے زور برکت کی دعا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا قدوس اس کامل امید کے ساتھ گو ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن تیرے کلام کو سن سکتے ہیں۔ خدا ہم اس ٹیکنالوجی کے لیے تیرے زور شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کامل امید کے ساتھ کہ خداوند ہم ایک دفعہ پھر تیرے مذبح پر بحال کیے جائیں گے، تیری بارگاہوں میں بحال کیے جائیں گے۔ خدا تو آج شام ہماری منت کی آواز پر اپنے کان لگا، روح پاک خداوند اپنے قدرت کے بسا کو بھیج۔ آج شام ہے خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کر تاکہ خدا اس کلام کی حقیقت کو لائق طور پر ہم سمجھ سکیں اس بدینی کے دور میں، اس فانی دنیا کے اندر ہے خدا، اور ان حالات کے اندر ہے خداوند کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں جبکہ وقت ہے خدا تیری بارگاہوں میں تیرے گھروں میں آنے کا ہے، اجتماعی طور پر ہے خدا تیری اس پاک ضیافت میں شامل ہونے کا وقت ہے۔ لیکن ہے خدا ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خداوند اکیلے تیری بارگاہوں میں جھک کر ہے خدا تیری خوبصورت پائیدار آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو ہماری زندہ اور کامل امید ہے، لشکروں کے رب اپنے نام کو جلال دے اور آج شام اس سارے وقت اپنی برکت کو نازل فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں عزیز بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ مقدس ہفتے کا آج یہ 5واں دن ہے اور کلام خدا مقدس ہفتے کے حوالے سے ہماری رہبری کرتا ہے۔ میرے تمام عزیز بہن بھائیوں جو کلام خدا کو پڑھنے اور سننے والے ہیں وہ کلام خدا کو کھولیں اور میرے ساتھ اس حوالے کو نکالیے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 تک۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 14ویں آیت سے 22ویں آیت تک کلام خدا میں ہم آج شام پاک عشاء کے حوالے سے سنیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی،
اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر کہا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے ساتھ مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مقدس ہفتے کا آج یہ 5واں دن، جمعرات کی شام، جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تو اس کے دل کی آواز کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ آج شام خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری فسح کھائی۔ بائبل مقدس میں اس کے خوبصورت مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن اس کو مختلف ناموں سے بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو خداوند کی میز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت نام ہے اور اس کو خداوند کی میز اور پاک شراکت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر خداوند کا بدن اور اس کو روٹی، اس نام سے بھی اس کو بائبل مقدس میں یاد کیا جاتا ہے۔ پھر بائبل مقدس ایک اور خوبصورت نام ہمیں بتاتی ہے، روٹی توڑنا، اور پھر عشاء ربانی، پاک شراکت۔ یہ خوبصورت نام ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے کہ وہ اس پاک میز کو خدا کی پاک حضوری میں کتنے خوبصورت ناموں سے یاد کر کے اس رسم کو اپنی زندگی کے اندر منا سکتے ہیں۔ یہاں پر آج کے دن جو باتیں وقوع پذیر ہوئیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، لیکن اسی دن میں ایک اور بھی بات جو شاگردوں کے ساتھ علاقہ رکھتی ہے، ان کی آپس میں تکرار تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ ہم شاگردوں میں سے جن کو خداوند نے مقرر کیا، بڑا کون ہے، معتبر کون ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے آج کے دن ان کو حلیمی اور فروتنی کا ایک بہت بڑا خوبصورت نمونہ دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی کمر پر رومال باندھا اور اپنے شاگردوں کے فردن پاؤں دھوئے۔ اب یہ شخصیت کون ہے جو شاگردوں کے پاؤں دھو رہی ہے؟ اگر اس کی ذات پر آپ غور کریں، اس کی ذات سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ذات ہے نہیں۔ وہ کامل خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کل کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، وہ بنی انسان کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کے دم سے کائنات وجود میں آتی ہے، اس کے لب کھلتے ہیں، کائنات وجود میں آتی ہے، اور جب وہ کامل انسان بن کر اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی کاملیت، اس کی محبت، اس کی فروتنی بائبل مقدس بہت ہی خوبصورت انداز میں مسیح یسوع کی فروتنی اور خاکساری کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ یہ دنیا کو، کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ انسان بن کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جو تمہیں بڑا بننا چاہتا ہے وہ تمہیں کیا بنے؟ چھوٹا بنے۔ اگر آج خدا ہمیں سربلندی عطا کرتا ہے، ہمارے پاس دنیا کی دولت افراد کے ساتھ ہے، تو یہ اس کے کرم، اس کے فضل کی بات ہے۔ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے تو یہ اس کی مہربانی کی بات ہے۔ اگر ہمارے پاس زندگی کی تمام نعمتیں آسودگی کے ساتھ ہیں تو یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بہت اچھا ہنر ہے تو یہ اس کے کرم کی بات ہے، کیونکہ انسان کو تخلیق کرنا والا وہ ہے، زندگی کی دولت، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی نعمتیں سب کچھ عطا کرنے والا وہ خدا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی ذات کے اندر اس بات کو نہ لے کر آئیں کہ جو کچھ میں ہوں میرے برابر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کے کرم اور اس کے فضل کی انتہا ہے کہ
کہ زندگی کی نعمتیں وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ خوبصورت ماڈل رکھا، گو میں کامل خدا ہوں اور کامل انسان ہوں، لیکن تو بھی میں تمہیں فروتنی کے بارے میں سکھاتا ہوں کہ تم فروتنی اور خاکساری کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزارو۔ اب پھر اس کے بعد بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو ایک میز پر جمع کیا، اور پھر اس نے ان کے ساتھ یہ فسح کھائی۔ یہ فسح ایک خوبصورت سیکرمنٹ ہے جس کے دو مرکزی خیال ہیں۔ یہودی دستور کے مطابق ان کے لیے جو مرکزی سیکرمنٹ تھے اس میں ایک ختنہ اور دوسرا عید فسح، لیکن مسیح یسوع جب آ گیا تو ختنے کی جگہ بپتسمے نے لے لی، اور پھر یہ جو رسم ہے عید فسح، اس کی جگہ اس پاک شراکت نے، پاک میز نے، اشعیا ربانی نے لے لی، جو اس کی ذات کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور جو کچھ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اشعیا ربانی کے حوالے سے، یہ عید فسح کی گہرائیوں کی باتیں جن کو ایک مسیح کو جاننا ضروری ہے کہ وہ اس پاک شراکت کو، اس روٹی توڑنے کو، خداوند کی پاک میز کو، اشعیا ربانی کو وہ اپنی ذات کے حوالے سے کیسے سمجھتا ہے۔ اگر وہ ان باتوں کو سنتا، سمجھتا، جانتا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ وہ خداوند کی اس پاک میز میں، اس پاک ضیافت میں شامل ہو سکے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی معرفت لکھی انجیل کے اندر جو متن ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں واضح طور پر بتایا کہ یہ میرا بدن ہے۔ جب اس نے روٹی لی، یہ ایک علامت ہے، اس نے روٹی لی کہ وہ اس کے بدن کے مشابہ ہے، اور اس نے شیرہ لیا جو اس کے لہو کے مشابہ ہے۔ میرا بدن تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میرا لہو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، اور بدن کا توڑنا اور لہو کا بہانا یہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے۔ میں نیا عہد تمہارے ساتھ باندھتا ہوں، اور اس عہد میں میرا لہو کا بہایا جانا ضروری ہے تاکہ میں اور تم اس عہد میں قائم رہ سکیں۔ اور یہ خوبصورت ضیافت کے بعد خداوند یسوع مسیح ناصری گتسمنی باغ میں گئے، اور کافی شام میں انہوں نے جا کر اپنے باپ کی مرضی کو اس کے سامنے پیش کیا۔ گتسمنی باغ میں اس کے شاگرد بھی گئے، اور خداوند یسوع مسیح بھی گیا، جہاں پر یہ خوبصورت الفاظ لکھے میں، اے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی کہ اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور علامتی طور پر اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فسح کھاتے ہوئے ان کے سامنے اس مفصل بیان کو رکھ دیا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، میرا بدن توڑا جائے گا، میرا لہو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ اور جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر ٹپک رہا تھا۔ مسیح یسوع کو اپنی باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا۔ وہ باپ کا الہی منصوبہ جو بنی انسان کے لیے نجات کے حوالے سے تھا اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اس نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ زندگی کے ہر موقع پر اپنے باپ کی مرضی کو شامل کرتا ہے، کیونکہ باپ نے اس کو بھیجا اس دنیا کے اندر تاکہ بنی انسان کے لیے نجات کا جو منصوبہ ہے وہ باپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یسوع مسیح ناصری 33.5 سال تک اس دنیا کے اندر رہا۔ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے، اور کامل انسان بن کر اس نے اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری، گنہگار انسانوں کے اندر، ایک ناپاک ماحول کے اندر وہ کس طرح چلتا رہا، اور اپنی زندگی کے ہر پہلو سے اس نے ثابت کیا کہ میں کامل خدا اور کامل انسان ہوں۔ اس کی ذات کے اندر دو ذاتیں کام کرتی ہیں، وہ الہی ذات بھی ہے اور بشری ذات بھی ہے، اور اس نے بشری ذات ہو کر گتسمنی باغ میں اپنے آپ کو جھکایا اور اس کو کہا کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ باپ کی مرضی کو، باپ کے ارادوں کو، باپ کے منصوبوں کو اپنی ذات کے اندر اول درجہ دیتا ہے، اور جب خدا ہمارا چناؤ کرتا ہے، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر باپ کی مرضی کو فوقیت دینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے میرے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کیا۔
میری قیمت ادا کی، تاکہ اس دنیا کے اندر جب میں اللہ کیا گیا، بلایا گیا، پاک کیا گیا، منفرد کیا گیا، تو پھر باپ کی مرضی میری زندگی کے اندر پورا ہونا ضروری ہے۔ دل سوزی کے ساتھ دعا کی، دل سوزی کے ساتھ۔ اور جب وہ واپس آیا تو شاگرد کیا کر رہے تھے؟ شاگرد سو رہے تھے۔ لیکن بائبل مقدس سے بتاتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس نے اس مقام پر، اس جگہ پر اپنے باپ کی مرضی کو اول درجہ دیا، اور اس نے وہ کام کیا جو باپ نے اس کو دینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ پولس رسول اس کی بڑی خوبصورت گواہی دیتا ہے اور اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کے اندر وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے، اور اس حقیقت کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو سنیے ذرا اس پاکشاہ کے حوالے سے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 23 سے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اب پولس یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی؟ شاگردوں نے اس کو نہیں بتائی، کیونکہ جس وقت یہ فسح کھائی جا رہی تھی پولس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پولس تو اپنے عید فسح کی تیاری کر رہا تھا، پولس خداوند کی میز پر نہیں تھا۔ لیکن اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب میں جب پولس کی بلاہٹ ہوئی، پولس کو خداوند نے چن لیا، اس کو الگ کر لیا، تو اس کے بعد اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خداوند نے اپنی رہنمائی کو اس کی زندگی کے اندر اڈیلا، کہ جو کچھ تجھے کہا جاتا ہے تو اس کے مطابق کرے گا۔ اب یہاں پر پولس یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، کسی انسان نے، کسی رسول نے اس کو نہیں بتائی، براہ راست خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اس کو رسول ہونے کے لیے مقرر کیا، اور وہ اس ضیافت کی پوری حقیقت کو کرنتھس کی کلیسیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، اور اس حقیقت کو وہ چند خوبصورت مضامین میں بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے خداوند کی میز کی حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات اس میں دیکھیں، یہاں پر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، یعنی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج سے 2020 سال پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری پکڑوایا گیا، وہ مصلوب کیا گیا، مر گیا۔ اب یہ تمام ضیافت جو ہے اس کی موت کا اظہار ہے، تو ہمیں اس کو یادگاری کے طور پر منانا ہے کہ میرا خداوند، میرا مسیح میرے لیے موت کے حوالے کیا گیا، اور مجھے اس کی یاد کو منانا ہے۔ جس طرح اسرائیلیوں کے لیے عید فصح مقرر کی گئی کہ وہ ملک مصر کی غلامی سے نکالے گئے، ان کو بخشش ملی، ان کو رہائی ملی، اور وہ سالانہ اس عید کو مناتے ہیں۔ اور ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، ہم جو خداوند کی کلیسیا کے لوگ ہیں، ہم ہفتے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ ضرور اس کو مناتے ہیں کہ یہ خداوند کی یادگاری ہے
اس پاک عشاء کی عبادت میں شامل ہونا، پاک شراکت میں شامل ہونا، روٹی توڑنا، یہ ابتدائی کلیسیا سے مقرر کیا گیا، اور پولس سے کہتا ہے کہ اس کی یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور پھر اس کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں یسوع مسیح ناصری مر گیا؟ اس کی موت میرے لیے زندگی کا باعث بنی۔ جب میں اپنا ہاتھ اس پاک میز میں بڑھاتا ہوں، اس روٹی میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں جو مسیح کے بدن کے مشابہ ہے، اس شیرے میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں جو یسوع مسیح کے لہو کے مشابہ ہے، تو میرے لیے اس کا بدن توڑا گیا، میرے لیے اس کا لہو بہایا گیا، کیونکہ اگر وہ نہ مرتا تو آج میں اس کی پاک میز میں بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ اس کی موت تھی جو میرے لیے نجات، میرے لیے مخلصی کا سبب بنی، کیونکہ دنیا کے اندر اور کوئی امید تھی نہیں۔ انسان کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو گناہ کی غلامی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اس لیے خدا اپنے آپ کو کامل انسان بنا کر صلیب پر موت کے حوالے کرتا ہے، اس کا بدن توڑا جاتا ہے، اور اس کا بیش قیمت شافی لہو صلیب پر بہایا جاتا ہے، جس میں گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی اور خدا کے لوگوں کے لیے نجات اور مخلصی ہے۔ اور خداوند کی پاک میز یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، اور پولس اس بات کو اس حقیقت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر پولس یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے، یہ اس کی دوسری آمد کی بات ہے۔ اس پاک میز کے اندر، شاعر بانی کے اندر آج شام جو مقدس رسم ادا کی گئی، اس کے اندر بڑی گہری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی یادگاری کو مناتے رہیں، اس کی موت کا اظہار کرتے رہیں۔ اور کب تک؟ پولس کو جو بات پہنچی ہے اس کے اندر تیسری حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ نہ آئے، خداوند کی کلیسیا، خداوند کے لوگ منتظر ہیں، وہ آئے گا، وہ آئے گا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے۔ اور اس نے بڑی خوبصورت بات یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں کی، تسلی کے ساتھ، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ میں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ اور پولس کہتا ہے جب تک وہ نہ آئے، پاک ضیافت کی، پاک عشاء کی، عشاء ربانی کی، پاک شراکت کی گہری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس یادگاری کو مناتے رہیں جب تک خداوند آ نہیں جاتا، اس کی موت کو یاد کرتے رہیں جب تک خداوند آ نہیں جاتا، ہم اس کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن پولس میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس حقیقت کو آگے اور تھوڑا سا کھولتا ہے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ 27 منٹ میں وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ یہ پولس کیسے بات کرتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نامناسب، یہ لفظ پولس نے استعمال کیا کرنتھس کی کلیسیا کے لیے بھی اور دور حاضر کی کلیسیوں کے لیے بھی۔ نامناسب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کنڈیشن موسٹلی ہماری کلیسیوں کے اندر چل رہی ہے وہ شاید مجھ سے آپ بہتر طور پر واقف ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ اصول تھا، ابتدائی کلیسیا کے اندر اگر آپ اعمال کی کتاب کی 30 سالہ تاریخ کو پڑھیں تو وہاں پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ زندگیاں پاک عشاء کے اندر، پاک شراکت کے اندر، عشاء ربانی کے اندر شامل ہوتی تھیں، جو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتی تھیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں مسیح کے ساتھ دفن ہوتی یعنی بپتسمہ لیتی تھیں، وہ زندگیاں اس پاک عشاء کے اندر شامل ہوتی تھیں۔ لیکن بہت ساری ایسی زندگیاں تھیں جس کی بابت پولس یہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے اور آج ہمیں بھی کہتا ہے کہ نامناسب طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تقریباً 70%، میں سب کی بات نہیں کرتا، 70% لوگ ایسے ہیں جو خداوند کی اس پاک میز سے ناواقف ہیں۔
اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، لیکن وہ شامل ہو جاتے ہیں بغیر توبہ اور بپتسمے کے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، بچوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، اس پاک میز کے اندر جو اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو بھی اس پاک میز میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن پولس کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کے بدن کو کھائے اور اس کے خون کو پیے تو وہ کیا کرے گا؟ سزا پائے گا، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت اس کو نہ پہچانے تو خداوند کی اس پاک میز کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو پہچاننے سے مراد کلام خدا کی مطابق یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کو سمجھنا اور جاننا اور اس کو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا۔ تب ہم اس لائق ٹھہریں گے کہ خداوند کی پاک میز میں، لفظ پاک میز میں شامل ہو سکیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، تاکہ ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہم خداوند کی پاک میز میں شامل ہوں، اس پاک ضیافت میں شامل ہوں، تاکہ خدا کی قدرت، خدا کی عظمت اور خداوند کی پاک میز ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، ہمارے لیے شفا کا کام کرے۔ اس لیے ہم آج شام میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ آج کیوں ہم خدا کے بارگاہوں میں اکٹھے ہو کر اس پاک ضیافت کو نہیں منا سکتے۔ بہت سارے لوگ اس پاک میز کی بے قدری کرتے ہیں، اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا وقت نہیں آیا، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت کا انکار کرتے ہیں۔ کس وقت اس لائق ٹھہریں گے؟ اس دور میں جب چرچز کو بند کر دیا گیا اس وبا کی بدولت۔ پھر خدا ہمیں تنہا گھروں میں بٹھا کر یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں۔ نامناسب طور پر اپنے آپ کو پرکھنا ضروری ہے، اور پولس یہ بتاتا ہے اس سبب سے تمہیں بتیرے کمزور اور بیمار بھی ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ جانچنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو، کہ بائبل مقدس کی وہ تعلیم جس کی بابت مقدس لوکا بیان کرتا ہے، جس کی بابت پولس بیان کرتا ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس لائق ٹھہریں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کی کفارہ بخش موت کو جان سکیں، کہ وہ صلیب پر مر گیا میرے لیے، اس کا لہو بہایا گیا میرے لیے، اور اب یہ ایک ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، ایک خوبصورت سیکرمنٹ کا اہتمام کرتا ہے، تاکہ میں اپنی روح میں، اپنی سوچ میں اس کو سمجھ سکوں کہ اس کا بدن میرے لیے توڑا گیا، اس کا لہو میرے لیے بہایا گیا، تاکہ مجھے نجات ملے۔ اگر میں مسیح کی نجات کے بغیر ہی مر جاؤں اس دنیا کے اندر تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ہم اس خوش فہمی میں، اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا، میرا تعلق کسی نہ کسی مشن یا کلیسیا کے ساتھ ہے، تو مرنے کے بعد میں آسمان کے بادشاہ میں جاؤں گا۔ بائبل مقدس ایسا نہیں کہتی۔ یہ سنیے، بائبل مقدس ایسا بیان نہیں کرتی کہ آپ بائی برتھ مسیح ہو کر آسمان کے بادشاہ کے وارث ہوں گے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، آپ کو لازمی مسیح یسوع کی یادگاری میں شامل ہونا ضروری ہے، اس پاک ضیافت میں شامل ہونا ضروری ہے، لیکن مناسب طور پر۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر اس کے کلام خدا کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اور مقدس ہفتے کی اس خوبصورت شام میں جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا صلیبی سفر اختتام پذیر ہونے کو ہے، اس نے یہاں پر علامتی طور پر اس روٹی کو اپنا بدن کہا، اس شیروں کو اپنا لہو کہا، جو میری نجات، میری مخلصی کے لیے ہے، کہ ہم اس پاک ضیافت کا اہتمام کرتے رہیں اور اس کی یادگاری کے لیے ایسا کیا کریں، اس کی موت کو یاد کرتے رہیں جب تک وہ نہ آئے۔ اور کل جب ہم گڈ فرائیڈے کی عبادت کریں گے تو ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں گے، اس پاک ضیافت کو سمجھ سکیں گے کہ آج شام یسوع مسیح نے کیوں اس عالی شان اور خوبصورت ضیافت کا اہتمام کیا، کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اور جب ہم یسوع مسیح ناصری کو کل صلیبی
کلمات کے ساتھ دیکھیں گے تو شاید ہم کامل ایمان کے ساتھ گزرے 2020 سال پہلے چلے جائیں، تاکہ ہم اس حقیقت کو، اس نوعیت کو، اس پاکشاہ کی حقیقت کو جان سکیں اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے آپ کو لائق طور پر خداوند کی پاک میز کے لیے تیار کر سکیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم آج شام تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے سر بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کلام پر تیری برکت ٹھہرے۔ ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرما، اس فانی زندگی کے اندر، اس مختصر زندگی کے اندر، اس فانی دنیا کے اندر اے خدا ہم تیرے کلام اقدس کو لائق طور پر سمجھ سکیں، اور تیری اس خوبصورت ضیافت کی حقیقت روح القدس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں کے اندر سمجھ کے ساتھ آ سکے۔ سننے والوں پر تیری برکت، تیری سلامتی اور تیری محبت کا مسا چاہتے ہیں۔ رب الافواج آج شام اس سارے وقت پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور ان تمام درخواستوں کے لیے خدا تیرے سے دعا کرتے ہیں۔ برسوس خداوند ان مشکل حالات کے اندر تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے، اور بالخصوص خداوند تمام لواحقین کے لیے جن کے عزیز اس وبا سے موت کی حالت میں چلے گئے، ہم ان کے لیے تیرے زور تسلی اور اطمینان کی دعا کرتے ہیں۔ اور بالخصوص خدا جو اس وبا کے اندر مبتلا ہیں، ہم تیرے زور ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ تیرے لہو کے اندر ایسی قدرت ہے خدا جو بیماریوں کو دھوتی ہے۔ تو کہہ ہی دیتا تو خدا ان بیمار شفا پاتا ہے۔ ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام اس کامل امید کے ساتھ ان تمام زندگیوں کے لیے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاکو کے نام میں تیرے زور تسلی اور شفا کی دعا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں خدا آج شام اس پاک ضیافت کے حوالے سے تیری عبادت کی جا رہی ہے، خدا میں دین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، انہیں خدا من برکت دے، اور تمام ان لوگوں پر تیری برکت ٹھہرے خدا جو آج شام تیری پاک حضوری میں تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ یا خدا من ایک ایک زندگی پر، ایک ایک خاندان پر خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں تیری برکت کا مسا چاہتے ہیں۔ اس سارے وقت پر تیری برکت ٹھہرے، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ یا ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کو روٹی آج میں بخش دے، اور سب قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہاری قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہمارے ساتھ روز زمین پر کل مقدسین کے ساتھ، ہم سبوں کے ساتھ، روز زمین پر بسنے والے تمام مسیح ایمانداروں کے ساتھ اب در ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں۔